حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور سب سوچ میں پڑ گئے۔ حماد ایک مقبول تاجر جو اپنی دولت پر فخر کرتا ہے۔ ارسلان حماد کا دوست ایک سلجھا ہوا دیندار نوجوان درویش شیخ ایک بزرگ جو کہانی کے ذریعے سبق سکھاتے ہیں۔ صحابہ کرام ماضی کے مناظر دکھانے کے لیے حماد فون پر کسی سے سخت لہجے میں بات کر رہا ہے۔ وہ اپنے ملازم کو محض ایک چھوٹی سی غلطی پر نوکری سے نکال رہا ہے۔ ارسلان وہاں داخل ہوتا ہے۔ حماد اتنا غصہ، وہ بیچارہ غریب ہے، اس کا گھر کیسے چلے گا؟ حماد ارسلان یہ دنیا طاقتور کی ہے، میرے پاس پیسہ ہے، میں جو چاہوں کر سکتا ہوں، یہ سب میری محنت کا نتیجہ ہے۔ ارسلان تم بھول رہے ہو کہ یہ سب اللہ کی امانت ہے، کیا تمہیں پتہ ہے کہ مفلس کون ہے؟ حماد ہنستے ہوئے ظاہر ہے وہ جس کے پاس پیسہ نہ ہو، جیسے یہ ملازم جسے میں نے نکالا۔ ارسلان نہیں حماد، حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار صحابہ سے یہی سوال پوچھا تھا اور جو جواب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا اس نے سب کو سوچ میں ڈال دیا تھا۔ راوی ایک دن اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے درمیان تشریف فرما تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سوال کیا، کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ تمثیلی صحابہ اے اللہ کے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم تو مفلس وہ ہیں جس کے پاس درہم و دینار و مال و متاع نہ ہو۔ راوی یہ سن کر حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی بات ارشاد فرمائی کہ مجمع پر سناٹا چھا گیا اور سب گہری سوچ میں پڑ گئے۔ میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ اور زکوٰۃ لے کر آئے گا، لیکن وہ اس حال میں آئے گا کہ اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا اور کسی کو مارا ہوگا۔ ارسلان حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اس کی نیکیاں ان کے حقداروں میں بانٹ دی جائیں گی اور اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں اور حقدار باقی رہ گئے تو اس کے گناہ اس نمازی حاجی کے پلے ڈال دیے جائیں گے اور اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ حماد خاموشی اور حیرت سے یعنی نمازیں اور روزے ہونے کے باوجود انسان خالی ہاتھ رہ سکتا ہے؟ ارسلان یہی وہ بات ہے جس نے صحابہ کو لرزا دیا تھا۔ وہ لوگ جو راتوں کو مصلے لال کرتے تھے وہ بھی ڈر گئے کہ کہیں ہماری زبان یا ہاتھ سے کسی کی دل آزاری نہ ہوئی ہو۔ حماد رات بھر سو نہیں پاتا، اسے وہ تمام لوگ یاد آتے ہیں جن کا اس نے دل دکھایا تھا۔ وہ اپنے دفتر کے اس ملازم کے گھر جاتا ہے جسے اس نے نکالا تھا۔ حماد ملازم سے مجھے معاف کر دو، میں سمجھتا تھا کہ میں امیر ہوں لیکن آج مجھے پتہ چلا کہ اصل میں مفلس ہونے کے قریب میں تھا۔ حماد اور ارسلان مسجد میں بیٹھے ہیں، حماد کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ حماد ارسلان اس ایک حدیث نے میری زندگی کا رخ بدل دیا، اب مجھے اپنی نیکیوں سے زیادہ اپنے اخلاق کی فکر ہے۔ راوی آخری پیغام حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات ایک سمندر ہے، لیکن اس ایک سوال نے واضح کر دیا کہ اسلام صرف عبادت کا نام نہیں بلکہ معاملات اور حقوق العباد کا نام ہے۔ قیامت کے دن نیکیوں کا پہاڑ بھی کام نہ آئے گا اگر وہ دوسروں کے دکھوں کے بوجھ تلے دب گیا۔ دوستو اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، ابھی کے لیے اللہ حافظ۔